مسلمان کہلانے والی قوم میں ہر زمانے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچ مچ حقیقی مسلمان ہوتے ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اسلام ان کے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے، ان کی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی رگ رگ میں اسلام کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ تربیت پائے ہوئے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، محتاط زندگی گزارتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھتے ہیں، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک خاندان کے بڑے کی حیثیت سے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت۔ ایک تو مسلمانوں کی ایک وہ تعداد ہوتی ہے جو واقعی مسلمان ہوتی ہے، ایمانیات میں بھی، عقیدوں میں بھی، عبادات میں بھی، اخلاق، معاشرت، معاملات میں بھی، اور دل کے جذبات اور تمناؤں میں بھی وہ اسلام کے وفادار ہوتے ہیں۔ وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اسلام پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ قربانیاں دینا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا دیکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ مائیں، ایسی مائیں جو سچی مسلمان ہوتی ہیں، وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو اسلام کے دفاع کے لیے پیش کر دیتی۔ ایسی 20 عورتوں کا تذکرہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن عورتوں کی مبارک آنکھوں نے دیکھا تھا اور جن کے دل میں اسلام کی محبت رچ بس گئی تھی۔ ان میں ایسی عجیب بہادر، وفادار، غیرت مند عورتیں۔ جب کسی نوجوان سچا مسلمان ہوتا ہے تو اس کی نوانی کی طاقتیں کمزوروں کو دبانے میں اور دوسرے حیوانی جذبات کی تسکین میں استعمال نہیں ہوتی۔ ایسے نوجوان اپنی نگاہوں کو اور دامن کو بچا کر رکھتے ہیں اور اپنے جذبات کو حق کی سربلندی کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہی مسلمان ایسے ہر دور میں ہوتے ہیں اور یہ تعداد میں ہمیشہ کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، بہت کم ہوتے ہیں۔ دوسری ایک قسم مسلمانوں کی اور ہوتی ہے جو جذبات تو ان کے بھی اچھے ہوتے ہیں، تمنائیں ان کی بھی اچھی ہوتی ہیں، وہ انصاف اور اسلام کا غلبہ دیکھنا چاہتے ہیں، سخاوت، ہمدردی، بہادری ان کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ جسمانی لحاظ سے معذور اور کمزور ہوتے ہیں۔ وفاداری ان کی پوری ہوتی ہے پہلے قسم کے مسلمانوں کی طرح، وفاداری میں کوئی تقسیم نہیں ہوتی، کوئی بٹوارا نہیں ہوتا۔ ان کی وفاداری اسلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ان کے ماں باپ بھی اسلام کے خلاف ہیں تو وہ اسلام کے وفادار ہوتے ہیں، ماں باپ کے حامی نہیں ہوتے۔ ایک نوجوان تھا، اور میں تھا کہہ رہا ہوں صرف اس لیے کہ میں نے لفظ نوجوان بولا ہے، ورنہ ساری دنیا کے بزرگوں کی عزتیں اس نوجوان کے قدموں پر قربان۔ اس کا نام تھا عبداللہ۔
اور اس کا باپ تھا اسلام کا دشمن. بہت لمبے سفر پر نکلے تھے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی تعداد میں سچے مسلمانوں کو لے کر. یہ جو غزوہ تبوک ہے، غزوہ تبوک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے مدینے کے معاشرے کے تینوں قسم کے لوگوں کو بالکل ایک ایک کو آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا. ایک ایک کو بالکل شناخت اس کی نام کے ساتھ، کیا نام ہے، باپ کا نام کیا ہے، کون سے قبیلے کا ہے. یہ غزوہ تبوک کا خاص مقصد معلوم ہوتا ہے. ایک مقصد بہت بڑا یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور اس کی طرف سورہ توبہ میں بہت واضح اشارے ہیں. 30,000 صحابہ کو لے کر نکلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت مدینے میں تینوں قسم کے مسلمان تھے، اور حضور یہ چاہتے تھے کہ میرا وقت اب زیادہ بچا نہیں ہے، تو مدینے کے اندر تینوں قسم کے مسلمان یہ کھل جائے حقیقت کون کس کیٹیگری کا ہے. اور وہ بہت کام آیا. میرا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے کہ وہ پہچان پورے خلافت راشدہ کے دور میں کام آئی. تو دوسرے قسم کے ایک مسلمان ہوتے ہیں کہ جو وفادار ہوتے ہیں، وہ بھی مخلص ہوتے ہیں، وہ بھی متقی ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں. ان کی وفاداری بالکل بٹی ہوئی نہیں ہوتی. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اور اسلام کے وفادار ہوتے ہیں. وہ انصاف کا اور حق کا غلبہ چاہتے ہیں. لیکن کچھ وجوہات سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ معذوری ہوتی ہے. بہت زیادہ مجاہدہ، بہت زیادہ پرمشقت کام نہیں کر سکتے، سامنے سے دشمن سے ٹکر نہیں لے سکتے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. کچھ بوڑھے ضعیف ہیں، جذبات بہت ہیں. عورتیں تڑپ رہی ہیں، بار بار اجازت مانگ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول اکیلے مرد شہید ہو رہے ہیں اور ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اجازت دے دیجیے اللہ کے رسول. بار بار عورتوں کی طرف سے درخواست آتی تھی، اور حضور کو یہ تک فرمانا پڑا، اے عورتوں، حج میں جانا یہی تمہارا جہاد ہے. یہ تک ان کو تسلی دینے کے لیے کہنا پڑا. دروازے پر ایک عورت کھڑی نظر آئی. حضور نے کہا، حضرت بلال سے کہا کہ ذرا جاؤ، یہ اندر بھی نہیں آ رہی، کیا بات ہے، باہر کھڑی ہوئی ہے یا پوچھ کیا ہو. حضرت بلال جب گئے تو رو رہے تھے، واپس آتے ہوئے جواب نہیں دے پائے حضور کو. کسکیوں سے رو رہے تھے. حضور نے کہا کہ بلال صبر کرو، مجھے بتاؤ کیا کہا اس نے. انہوں نے کہا کہ وہ ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے ہوئے، اور اس نے کہا کہ میرے کان میں آواز پڑی ہے کہ حضور نے اعلان کروایا ہے کہ ایک بڑی مہم پر جانا ہے، ہر گھر سے ایک مرد کا آنا ضروری ہے. میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میرے شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، یہی بچہ ہے میرے گھر میں اس کو لے کر آئی. حضور نے انگلی اوپر اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ دیکھ لیجئے گواہ رہی ہے، ایسی بندیاں جس امت میں ہوں، کیا وہ امت کفار سے شکست کھائے گی؟ عورت ہے، جا نہیں سکتی. جذبات دیکھو، وفاداری دیکھو، ہمت دیکھو، تمنائیں دیکھو. وہ یہ سوچ سکتی تھی کہ یہ میرا بیٹا میرا اکیلوتا سہارا ہے، میرے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں. تو دوسری قسم ایک ہوتی ہے مسلمانوں کی، جن کے جذبات، جن کی بہادری، جن کی ہمت، جن کے حوصلے، جن کی تمنائیں، جن کی وفاداریاں پہلے قسم کے مسلمانوں کی طرح ہوتی ہیں. لیکن کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح جسمانی طور پر مشقت اور بہادری والے کام نہیں کر پا رہے. اس دوسری قسم میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے جو بھول جاتے تھے کہ ہم معذور ہیں.
احد کا میدان سج رہا ہے، صحابہ کرام تیار ہو کر آ رہے ہیں ہتھیار لے کر۔ ایک صحابی جو ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، معذور تھے، وہ بیساکھی کے سہارے، عمرو بن جموح نام تھا ان کا، وہ لنگڑاتے ہوئے حضور کے پاس آتے، اللہ کے رسول مجھے قبول کر لیجیے۔ حضور جواب دیتے ہیں اما انت فقد وضع اللہ عنک الجہاد، عمر تم معذور ہو، تمہیں کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، تم اس سفر میں مت جاؤ۔ ان کا بیٹا آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول ابا کو گھر بھیج دیجئے، آپ نے بہت صحیح فیصلہ فرمایا، مجھے بھیج دی۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ ابن جموح بوڑھے اور لنگڑے رونے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا غیرت میری گوارا کرے گی کہ میرا بیٹا جائے اور میں گھر پہ واپس بیٹھ جاؤں۔ حضور ایک تمنا ہے میری، قیامت کے میدان جب اللہ تعالیٰ بلا کر پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا کٹی ہوئی ٹانگ اور لنگڑے پیر کے ساتھ جہاد کر کے آیا۔ حضور نے یہ سنا اور کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور وہ گئے اور شہید ہوئے۔ اور اس کے بھی آگے سنو سچے مسلمانوں کی تمناؤں کا احترام اللہ کس طرح کرتا ہے کہ جب حضور نے جائزہ لیا کتنے میرے ساتھی چہیتے شہید ہوئے، اور آپ نے حکم دیا کہ تدفین تو مدینے میں ہوگی، بقیع میں سب کو دفن کیا جائے گا، چلو سب کے لاشوں کو مدینہ کی طرف لے کر چلو۔ عمرو بن جموح کی لاش کو اونٹ پر رکھا گیا، جیسے ہی مدینہ کی طرف کو اس اونٹ کو چلایا گیا وہ اونٹ بیٹھ گیا، پھر اٹھایا اس کو، پھر مدینہ کی طرف چلایا گیا، پھر بیٹھ گیا۔ جو صحابی اونٹ کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے اونٹ کو الٹے رخ پر کیا، احد کے رخ پر، تو چل پڑا، پھر اس کو رخ بدلا، مدینہ کی طرف لے کر چلنے کی کوشش کی، پھر بیٹھ گیا۔ حضور سے آ کر لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ کے رسول، یہ ہمارے دوست اور ساتھی شہید عمرو بن جموح کا عجیب معاملہ ہے، مدینہ کی طرف اونٹ کو لے کر چلتے ہیں، ان کی لاش کو اس کے اوپر رکھ کر تو وہ چلتے ہی نہیں، الٹی سمت پر ہانکتے ہیں تو چل پڑتا ہے۔ حضور نے کہا کہ ان کے گھر میں جا کر پوچھو گھر والوں میں کوئی ہے کہ کیا گھر سے نکلتے وقت عمر نے کوئی دعا مانگی تھی؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ جی اللہ کے رسول سے کہہ دو کہ میرے شوہر نے نکلتے وقت یہ دعا مانگی تھی کہ اللہم لا تردنی الی اہلی حیا او میتا، اللہ مجھے میرے گھر واپس نہ بھیجیو، چاہے میں زندہ رہوں یا مردہ، میں گھر واپس نہیں آنا چاہتا۔ حضور نے فرمایا یہیں دفن کرو، عمرو بن جموح کی دعا قبول ہو چکی ہے، وہ مدینہ نہیں جائے گا۔ کیا جذبات تھے، کسے کہتے ہیں مسلمان؟ مولانا شمس نوید عثمانی آج یاد آ رہے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے کیا ہم مسلمان ہیں؟ ایسے ہی صحابہ کے واقعات کو انہوں نے اس میں نقل کیا ہے، اور آخر میں صرف ایک سوال کیا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ تیسری قسم ایک ہوتی ہے، اور ہائے افسوس کہ اب تو لگتا ہے کہ وہی اب بس مسلمان زیادہ تر وہی ہیں۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو مفاد پرست ہوتے ہیں، کاروبار زیادہ عزیز ہوتا ہے، اسلام عزیز نہیں ہوتا، مکان اپنے، بلڈنگیں، بستر، دکان، کاروبار، شاپنگ سینٹرز، کھیت، باغ، یہ زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اسلام عزیز نہیں ہوتا۔ بیویاں عزیز ہوتی ہیں، بچے پیارے ہوتے ہیں، ان سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اللہ اور رسول سے تھوڑی سی محبت ہوتی ہے، بس زیادہ نہیں ہوتی۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ نے کہا ہے کہ ایک بات کان کھول کر سن لو کہ اگر تم کو زیادہ محبت باپوں سے ہے، اولاد سے ہے، بیویوں سے ہے، اپنے خاندان سے ہے، اپنے کاروبار سے ہے، اپنے مال سے ہے،
اپنے کاروبار سے ہے، وہ تجارت تخشون کسادہا، اگر اللہ اور رسول کے مقابلے میں اور اللہ اور رسول کے مقابلے، اللہ اور رسول کے ساتھ ان کے دین کے دفاع کے لیے قربانیاں دینے اور مجاہدے کرنے کی بنسبت تم کو ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو کان کھول کے سن لو، اللہ کہتا ہے اب انتظار کرو میری پکڑ کا، میرے عذاب کا۔ یہ تیسری قسم۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، کسی اور کا جائزہ لینا حرام ہے، بالکل اجازت نہیں۔ اپنا جائزہ لیجئے کہ مجھے کس سے زیادہ محبت ہے۔ تقابل کیا اللہ تعالیٰ نے، محبت کا دعویٰ قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، بالکل تو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، اللہ ہمیں آپ کے رسول سے بہت محبت ہے، ثبوت پیش کرو، بتاؤ کیا ثبوت ہے؟ آپ بیوی کے حقوق نہ ادا کریں اور کہیں تم سے محبت ہے، بیوی قبول کرے گی؟ یہ تیسری قسم کے مسلمان، ان کو قرآن مجید نے کہا ہے یہ بدترین درجے کے منافق ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ ان منافقین کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا۔ اب ایک بات اور میں عرض کروں، وقت اللہ کرے زیادہ نہ لوں گے۔ جب اسلام کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے، جب حق کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے، جب ظلم کے خاتمے کا وقت قریب آتا ہے، جب کفر کے کلمے کے پست ہونے کا وقت قریب آتا ہے، جب دنیا میں امن و انصاف اور کلمہ توحید کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے، تب اللہ تعالیٰ چھٹائی کا پروسیس شروع فرما دے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس سے پہلے تک تینوں قسم کے مسلمان ملے جلے رہتے، بالکل ملے جلے، ایک گھر میں تینوں قسم کے مسلمان پائے جاتے، ایک مسجد میں تینوں قسم کے مسلمان، ہر جماعت اور دینی اجتماع میں تینوں قسم کے مسلمان، ہر نشست میں تینوں قسم کے مسلمان، سب کچھ سب ایک ساتھ ہوتا، سب ملے جلے رہتے کوئی۔ لیکن جب وہ وقت آتا ہے کہ جب اب دودھ الگ ہوگا اور پانی الگ ہوگا، جب اسلام کے غلبے کا وقت، میری بات کو غور سے سننا، بہت امید کے ساتھ اس مسجد میں نے یہ بات چھیڑے ہے، بہت عظیم لوگوں کی طرف یہ مسجد منسوب ہے۔ ہم لوگ عام طور پر نعمتوں کی قدر زندگی میں نہیں کرتے، یہ ہماری مصیبت ہے۔ ہم کسی نعمت، کسی شخصیت کے قدر کے لیے اس کے انتقال کا انتظار کرتے ہیں۔